والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. آج کا درس میں جس مثال کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے وہ مسجد زرار کی مثال ہے. مسجد زرار مدینہ منورہ میں بنائی گئی تھی. فرمایا کہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے یعنی مسجد قباء، اور وہ مسجد جس کی بنیاد منافقت پر دھوکے پر رکھی گئی ہے برابر ہو سکتی ہے، دونوں ایک جیسی مثال ہو سکتی ہے. ہوا اس طرح کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ نے سب سے پہلے قیام کہاں کے جو قباء میں، وہ آپ نے مسجد بنائی جس کا مسجد کا نام ہی مسجد قباء ہے. تو 14 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قیام فرمایا، اور پھر اس مسجد کو بعد میں بھی آپ آتے رہے، ہفتے میں 2 دفعہ آپ تشریف لاتے رہے. اور حدیث مبارک میں جو شخص اس مسجد میں ایک نماز پڑھے اسے ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے. جب آپ تشریف لائے تو یہاں ایک آدمی تھا مدینے میں جس کا نام تھا ابو عامر. وہ پہلے یہودی تھا، پھر وہ عیسائی بنا، اور وہ تھا عبادت گزار مسلم. تو لوگ اس کو بڑی جناب عزت کرتے تھے، اس کو بڑا مانتے تھے، پیر مانتے تھے، شیخ مانتے تھے. تو جب حضور آئے تو اس کا تو دانا پانی بند ہو گیا، کیونکہ حضور سے تو بڑا کوئی نہیں. تو اس نے پھر سازش حتیٰ کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو جب کامیابی ہوئی تو غزوہ احد میں اس نے کفار کو بھڑکایا تھا، اور پھر حضور سے اس نے کھٹے کھودے تھے احد کے لڑائی میں، اور ایک کھٹے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ گر بھی گئے تھے. تو یہ سازش شخص کا. تو اس نے جب دیکھا کہ مدینے میں تو اب میری بات نہیں مانی جا رہی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سارے لوگ آپ کے پروان ہیں، آپ کے ایک دن پھرتے ہیں. تو اس نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات اور کہا کہ آپ کون سا دین لے کر آپ نے ہمیں ملت ابراہیم حنیفی دین میں لے کر آئے. تو اس نے کہا میں پہلے سے ملت ابراہیمی پر ہوں، اس لیے مجھے ماننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس نے کہا. لیکن یہ مسلمانوں کے خلاف تڑپتا رہا، سازشیں کرتا رہا. اور غزوہ حنین میں جب مسلمانوں کو کامیابی ہوئی تو یہ پھر وہاں سے بھاگ کے شام چلا گیا ابو عامر. اور شام سے اس نے اپنے جو منافقین تھے مدینے کے ان کو یہ پیغام دیا کہ آپ لوگ ایک مسجد بناؤ تاکہ ہمارا وہاں بیٹھ کے رابطہ ہے، ہم بیٹھ کے مسلمانوں کے خلاف اور حضور کے خلاف سازش کر سکیں. تو انہوں نے وہ مسجد بنائی، اور پھر یہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ آپ اس میں ایک نماز پڑھ لیں. اور بابا والی مسجد ذرا دور ہے، یہ ہم نے کمزور حضرات کے لیے بنائی جو وہاں نہیں آ جا سکتے ہیں، یا رات کو اندھیرا ہوتا ہے یا بارش ہوتی ہے، تو وہ لوگ یہاں نماز پڑھیں. آپ نے فرمایا یہ پھر وہ وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تیاری فرما رہے تھے اور جا رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں وہاں سے واپس آ جاؤں تو پھر میں اس میں نماز پڑھ لوں گا. اب جب آپ واپس غزوہ تبوک سے تشریف لائے تو راستے میں یہ آیات اللہ نے بھیجی کہ وہ جو مسجد بن رہی ہے اس میں آپ نے نہیں جانا، وہ تو اڈا بن رہا ہے، مسجد تو نہیں بن رہی. وہ کیا بن رہا ہے؟ سازش کے لیے اڈا بن رہا ہے.
تو اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، آپ نے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ یہ اس طرح معاملہ ہے، آپ نے 2 صحابہ کو بھیجا اور اس مسجد کو گرا دیا، بلکہ اس کو چلا دیا، اور اس طرح ان کی سازش جو تھی وہ کیا ہوئی؟ ناکام ہوئی۔ تو اللہ پاک نے یہ سورۃ توبہ میں منافقین کا بے شمار ذکر ہے، اس سے پہلے بھی منافقین کا ذکر ہے، تو یہ بھی منافقین تھے۔ منافقین ہر دور میں رہے۔ اب بھی اگر کوئی شخص اس نیت سے محلے میں یا علاقے میں دوسری مسجد بنائے کہ اس میں فرقہ بندی ہو اور دوسروں کو نیچے دکھانا ہو، اس نیت سے بنائے گا تو یہ مسجد ثواب والی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ راتوں رات بلڈنگ خرید کی جاتی ہے اور دوسرے دن وہاں مسجد کھڑی ہوتی ہے، حالانکہ محلے میں مسجد موجود ہوتی ہے پہلے۔ یہ آپ اسلامی اسلام کے ساتھ کر رہے ہیں تو پہلے ایک چھوٹا سا گھر تھا، پھر جھنڈا لگا، پھر دروازہ تھوڑا بڑا ہوا، پھر اور بڑا ہوا، اب پورا امام بارگاہ بن گیا۔ اب تو اس کو امام بارگاہ کہتے ہیں، پہلے ہم کیا کہتے تھے؟ بولو نا، امام باڑا۔ تو اسی طرح عیدگاہ کی طرف آپ جائیں، یہ پھر جو ہے تھوڑا سا آگے اس طرف وہ پہلے چھوٹا سا دروازہ لگا، پھر بڑا لگا۔ تو باقی بھی اگر کوئی شخص کسی اور فرقے کا ہو اور وہ اس نیت سے مسجد بنائے کہ مسلمانوں میں تفریق پڑے، اس کی نیت خراب ہو، تو اس مسجد کا ثواب نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے، اللہ تو راز جانتا ہے نا کہ کس نیت سے بنائی تھی، وہ تو اللہ کے رسول موجود تھے، تو اللہ نے بتا دیا کہ اس غرض سے بنائی گئی ہے، تو اس کا ذکر اللہ پاک نے ان آیات میں اس طرح فرمایا، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد ضرار بنائے، ضرار بنائے تکلیف والی، سازش والی، ضرارا اور کفر کے لیے بنائی، وتفریقا بین المؤمنین، مسلمانوں کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے بنائی، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف بطور اڈا استعمال کرنے کے لیے یہ مسجد بنائی۔ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، یہ آپ کے سامنے قسمیں کھائیں گے کہ ہم تو بڑے اخلاص والے، ہم تو بڑے اچھی نیت سے بنے۔ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، اللہ گواہی دیتا ہے، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ فرمایا لا تقم فیہ ابدا، میرے نبی آپ نے اس میں کبھی کھڑے نہیں ہونا، اس مسجد میں نہیں جانا۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے پہلے دن سے، آپ نے اس میں چاہیے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، یعنی مسجد قباء۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس مسجد کے لوگ ایسے ہیں جو کہ پاکی کو پسند کرتے ہیں۔ قباء والے کیسے لوگ ہیں؟ جو پاکی کو پسند کرتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تو پاکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، پاک صاف رہنے والوں کو۔ یہ جو چرسی کوڑی گندے لوگ رہتے ہیں یہ اللہ کو پسند نہیں، اللہ کو پاک صاف رہنے والے پسند۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قباء سے پوچھا کہ اللہ نے آپ کی تعریف کی ہے، کیسے محلے دار تم کیا کرتے ہیں؟ محلے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جیسا آپ نے ہمیں کیسے گندے لوگ گیا کوڑا کرکٹ ہو یہاں بھی آپ مسجد کے سامنے پھینک کے جائیں گے، گند کا ڈھیر لگائیں گے، گھر سے اٹھایا اور باہر کسی اور کے گھر کے سامنے رکھ دیا۔ یہ محلے کا یہ فرمایا کہ اہل قباء والے پاک صاف رہنے والے تھے، تو محلے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون لوگ پاک صاف ہیں کون گندے ہیں۔ حضور نے پوچھا تم کیا کام کرتے ہو کہ تمہاری اللہ نے تعریف کی کہ اتنے پاک صاف رہنے والے؟ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہم جب
استنجا کرتے ہیں تو پہلے ڈھیلے استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد پانی استعمال کرتے ہیں۔ اس دور میں پانی یا ڈھیلوں سے استنجا ہوتا ہے، لیکن وہ باقاعدہ اس کا بندوبست کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو پسند کیا کہ اتنا یہ خیال رکھتے ہیں۔ تو ہمارا بھی جو وضو ہوتا ہے وہ آدھا ہوتا ہے، ہم وہاں بیٹھتے ہیں استنجا خانے میں بیٹھتے ہیں اور فوراً اٹھ کے پانی ڈال کے وہ قطرے گرتے ہیں، سارے جسم اور کپڑے گندے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، سورۃ روم تلاوت فرما رہے ہیں کہ آپ سے سہو ہو گیا، غلطی ہو گئی نماز میں۔ آپ نے بعد میں فرمایا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ پاکی پوری حاصل نہیں کرتے، اس لیے نماز میں یہ سہو ہو گیا، غلطی ہو گئی۔ تو مقتدیوں کا اثر کس پہ پڑتا ہے؟ بولے نہیں، امام پہ پڑتا ہے۔ تو ساروں کو پاک صاف رہیں تو امام بھی نہ بھولے۔ تو ہماری حالت جو ہے وہ بہت پتلی ہے، ہماری حالت بہت پاک صاف رہنا، کس اللہ نے تعریف ایسے لوگوں سے فرمائی ہے، فرمایا واللہ یحب المطہرین، اللہ تو پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا فمن اسس بنیانہ علی التقوی من اللہ ورضوان خیر، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر اور خیر پر اور اللہ کی رضا پر رکھی گئی ہے، یہ مثال ہے، وہ بہتر ہے یا وہ مسجد من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار، کہ جس کی بنیاد ایک نالے کے کنارے رکھی گئی ہے، کچی جگہ رکھی گئی ہے، نالا ہے اس کے وہاں تو بنیاد پکی نہیں ہوگی، تو ایسی جگہ اس کی مثال مسجد زرار کی مثال ایسی ہے جیسے کچی جگہ پہ وہ اس کی بنیاد رکھی گئی۔ فرمایا کہ فنہار بھی فی نار جہنم، اور عن قریب وہ جس طرح نالے کے قریب وہ مضبوطی سے قائم نہیں رہ سکتی، یہ مسجد زرار بھی کو جہنم میں لے کے جائے گی، مسجد زرار کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ اور فرمائے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تو ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت بہت بڑی ہے، ہدایت سب سے بڑی ہے۔ اگر آپ نمازی ہیں، حاجی ہیں اور غلط راستے پہ ہیں، شریعت پر نہیں ہیں، تو آپ ہدایت پر ہدایت پر وہ ہے جو کہ شریعت کے مطابق اس کے سارے اعمال ہو، شریعت کو فالو کرتا ہو۔ اگر نہیں کرے گا تو وہ جس طرح ہم نماز میں کیا ہر رکعت میں کیا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ہر نماز میں ہدایت مانگتے ہیں، ہر نماز میں، نفل میں، واجب میں، فرض میں، سنتوں میں کیا مانگتے ہیں؟ تو ہدایت سب سے بڑی، اللہ ہم سب کو ہدایت، اگر ہدایت ہوگی نا تو پھر وہ انسان مخلص ہوگا اپنے دین کے ساتھ، اپنے خدا کے ساتھ، اپنے اعمال کے ساتھ، اور اگر ہدایت نہیں ہوگی، بے ہدایتہ ہوگا تو اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو مسجد زرار اور مسجد قباء کی مثال اللہ پاک نے بیان فرمائی کہ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق، اللہ ہمیں عمل میں سمجھ